بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اسلم کو ساتھ میں لیا اور فرمایا چلو آج مدینہ طیبہ کی گلیوں کا جائزہ لیتے ہیں، چلو آج مدینہ طیبہ میں گشت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنا بھیس بدلا اور اس کے بعد اپنے غلام کے ساتھ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چکر لگانے لگے، ہر طرف کا جائزہ لینے لگے۔ یہ وہ بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، اللہ آپ دورہ کرتے ہوئے ایک ایسے مکان کے قریب میں پہنچے جس کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو آپ دروازے پر جا کر کے رکے اور پھر اس کے بعد آپ نے دستک دی۔ دستک دینے کے بعد اندر سے آواز آئی کہ کون؟ تو آپ نے فرمایا اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ تو اندر سے ایک خاتون نے جواب دیا کہ اگر نیت خیر ہے، اچھی نیت ہے تو لہٰذا آپ اندر آ سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ لہٰذا چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اور نیچے آگ جل رہی ہے، بچے رو رہے ہیں اور خاتون اس ہانڈی کے نیچے آگ جلائی جا رہی۔ آپ نے فرمایا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے رو رہے ہیں اور یہ کھانا مانگ رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اس ہانڈی کے اندر کیا ہے؟ کہا اس کے اندر صرف پانی ہے اور میں اس لیے اس پانی کو ابال رہی ہوں تاکہ بچے یہ دیکھ کر کے کہ لہٰذا ہمارے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے اور کھانے کے انتظار میں سو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سنا تو آپ نے فرمایا کہ لہٰذا آپ نے امیر المومنین کو کیوں نہیں بتایا اپنی حالت کے بارے میں کہ آپ اتنا زیادہ غریب ہیں اور کھانے پینے کی کوئی بھی چیز مہیا نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ذمہ دار بھی نہیں جو لہٰذا آپ کا بندوبست کرے؟ تو اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اس خاتون نے کہا کہ لہٰذا عمر اگر امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، تو اسے اپنی رعایا کی خبر رکھنا چاہیے اور اگر خبر نہیں رکھ سکتا تو لہٰذا اسے امیر المومنین بننے کا حق ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اتنا سنا، پھر اس کے بعد آپ باہر نکل آئے اور آپ نے گلے کے گودام سے آٹا لیا، چاول لیے اور باقی دیگر چیزیں لیں اور اپنے غلام سے فرمایا ان تمام چیزوں کو میری پیٹھ پر لاد دو۔ غلام نے کہا حضور ان سب کو میں لے کر کے چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سن، تو دنیا کا یہ بوجھ تو اپنی پیٹھ پہ لا سکتا ہے، کیا بتا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اپنی پیٹھ پہ لا سکتا ہے؟ غلام نے کہا حضور وہاں کا مسئلہ تو الگ ہے، ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا لہٰذا یہ بوجھ بھی مجھے اٹھانے دیں، اور آپ نے اپنی پیٹھ پر وہ بوجھ لادا اور آپ اس خاتون کے گھر تشریف لائے اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ لگائی، آگ جلائی اور پھر اس کے بعد آپ کھانا بنانا شروع کر دیا۔ پھر کھانا بنانے کے بعد کھانا تیار کیا، آپ اپنے ہی اللہ اکبر مبارک منہ سے آگ کو پھونکا کرتے تھے، یہاں تک کہ دھواں آپ کی داڑھی مبارک سے نکلا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بیان فرماتے ہیں پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تیار کیا خاتون کی مدد سے، اور جب کھانا تیار ہو گیا تو پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے کھانا نکال کر کے دیا۔ آپ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلاتے جاتے تھے
اور پھر اس کے بعد بچوں کو ہنساتے جاتے تھے۔ آپ بچوں کے سامنے اس طریقے سے چلتے تھے جس طریقے سے لہٰذا بکری کا بچہ چلتا ہے، یعنی گھٹنے اور ہاتھوں کے بل آپ زمین پہ چلا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے چلتے تو بچے ہنسا کرتے تھے۔ اللہ، پھر آپ نے فرمایا اس خاتون سے کہ لہٰذا چلو ایسا کرو، عمر کو معاف کر دو۔ انہیں معلوم نہیں تھا، تو خاتون نے کہا آپ بہت پیارے انسان ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے امتی ہیں، واقعی میں حقیقت میں تو آپ کو امیر المومنین بننا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہتے اس سے کہ معاف کر دو، تو وہ کہتی نہیں نہیں، میں تو قیامت کے دن عمر فاروق اعظم کا گریبان پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں۔ جب اتنا سنا تو حضرت عمر فاروق اعظم خوف خدا سے رونے لگے، اور آپ نے فرمایا اسے معاف کر دے، معاف کر دے۔ وہ 22 لاکھ مربع میل کہاں کہاں کس کس کا دھیان رکھے گا۔ لیکن آخر کار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر تو معاف نہیں کرتی ہے تو عمر تیرے سامنے کھڑا ہے، جو بدلہ لینا ہے ابھی بدلہ لے لے، قیامت کے دن گریبان مت پکڑنا۔ جب خاتون نے اتنا سنا تو فوراً قدموں پہ گر گئی، کہا میں جانتی نہیں تھی کہ آپ ہی عمر ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے کا محال دیکھیں، غریب بھوکے سوتے ہیں، بیوائیں بھوکی سوتی ہیں، یتیم بچے بھوکے سوتے ہیں، اور پڑوسی اس کا پیٹ بھر کے سو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھیں، اور اللہ رب العزت نے اگر ہمیں دولت عطا فرمائی ہے، جاہ و حشمت عطا فرمائی ہے، تو لہٰذا اس سے ہم غریبوں کا خیال رکھیں، اور تب تک ہم لہٰذا پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں جب تک کہ ہم اپنے پڑوسی غریب کو نہ کھلا دیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من